الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ جہنم سے نکل کر جنت میں جانے والا جنت میں فائدہ کیسے حاصل کرے گا؟ سوال کیا گیا ہے جو شخص کچھ دیر جہنم میں رہا اور پھر اسے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے تو وہ جنت میں کس طرح فائدہ حاصل کرے گا، اور جہنم میں گزرے ہوئے وقت کے نفسیاتی دباؤ کے ہوتے ہوئے وہ جنت کے فائدے کو کس طرح محسوس کرے گا؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ مسلمانوں میں سے کچھ ایسے افراد بھی ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب اور عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے جو جہنم میں آگ کا عذاب چکھنے کے بعد جنت میں جائیں گے۔ جتنا اللہ چاہے گا انہیں عذاب ہوگا اور پھر وہ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ ان کا جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرنا انہیں جنت میں شقاوت اور بدبختی یا پھر نا امیدی میں نہیں ڈالے گا، کیونکہ جنت تو نعمتوں والا گھر ہے، اور ان کو بھی وہی کچھ ملے گا جو باقی جنتیوں کو ملے گا، جس کا کتاب و سنت میں ذکر بھی کیا گیا ہے۔ دلائل میں یہ نہیں ملتا کہ جو لوگ جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیے جائیں گے انہیں جہنم میں عذاب کی وجہ سے کوئی پریشانی ہوگی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے افراد کی ہمیں علامت اور نشانیاں بھی بتلائی ہیں، جن میں سے کچھ سماعت کیجیے۔ نمبر 1، انہیں آب حیات والی نہر میں ڈالا جائے گا اور وہ نئے سرے سے اگیں گے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ عز و جل کہیں گے، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اسے جہنم سے نکال دو، تو انہیں نکال لیا جائے گا۔ وہ جل گئے ہوں گے اور جل کر سیاہ کوئلہ بن چکے ہوں گے، تو انہیں نہر حیات میں ڈالا جائے گا، تو وہ اس طرح اگنا شروع ہوں گے جس طرح سیلاب کے پانی میں دانہ اگتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم دیکھتے نہیں کہ وہ دانہ پیلا لپٹا ہوا اگتا ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 6192، صحیح مسلم حدیث نمبر 184۔ تحشو یعنی وہ جل چکے ہوں گے، اور المحش جلد کے جلنے اور ہڈیاں ظاہر ہونے کو کہا جاتا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے النہایۃ فی غریب الحدیث جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 302۔ حممن یعنی وہ کوئلے کی طرح سیاہ جسم ہو چکے ہوں گے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے النہایۃ فی غریب الحدیث جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 444۔ الحبۃ ہا کے نیچے زیر ہے، بیج کو حبتن کہا جاتا ہے، جو سبزی گھاس وغیرہ کا بیج ہے، اور یہ سیلابی پانی کے کناروں وغیرہ پر اگاتا ہے۔ حمیل السیل ہا پر زبر اور میم پر زیر ہے، سیلابی پانی کے اوپر جو مٹی اور جھاگ وغیرہ ہوتی ہے اس کا معنی یہ ہے کہ جو سیلابی پانی اپنے ساتھ لاتا ہے۔ اس سے مراد اگنے میں تشبیہ دینا ہے کہ اس کی تراوت اور تیزی اور خوبصورتی کتنی ہوتی ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے شرح مسلم للنووی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 22 تا 23۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ جہنم سے نکلنے کے بعد ان کی حالت بدل جائے گی۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنمیوں کے بارے میں فرمایا، جہنمی جہنم میں جانے کے بعد نکالے جائیں گے، وہ وہاں سے نکلیں گے گویا کہ وہ تلوں کی لکڑیاں ہیں۔ انہیں جنت کی ایک نہر میں داخل کیا جائے گا تو وہ اس میں غسل کریں گے، اور وہاں سے نکلیں گے تو اس طرح ہوں گے جیسے سفید کاغذ ہوتا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے صحیح مسلم حدیث نمبر 191۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں، قولہ وہ وہاں سے نکلیں گے گویا کہ تلوں کی لکڑیاں ہیں۔ دو سین بغیر نقطہ کے، پہلی پر زبر اور دوسری پر زیر ہے، اور یہ سمسمن کی جمع ہے جس سے تیل نکالا جاتا ہے۔ امام ابو سعادات المبارک بن محمد بن عبد الکریم الجزری معروف ابن اسیر رحمہ اللہ کہتے ہیں، اس کا معنی واللہ عالم یہ ہے کہ سماسم سمسمن کی جمع ہے، اس کی لکڑیاں جب اتار کر درخت میں رکھی جائیں تاکہ اس کے دانے باریک اور سیاہ اتارے جائیں گویا کہ وہ جلی ہوئی ہیں، اس طرح اس سے یہ لوگ مشابہ ہوئے۔ قولہ وہ وہاں سے نکلیں گے گویا کہ وہ سفید کاغذ ہیں۔ قراتیس یہ کرتاس کی جمع ہے، قاف کے نیچے زیر اور پیش کے ساتھ دو لغات ہیں، اور یہ اس صحیفے اور کاغذ کو کہا جاتا ہے جس میں لکھا جائے۔ انہیں اس سے اس لیے تشبیہ دی گئی ہے کہ یہ غسل کرنے کے بعد بہت زیادہ سفید ہوں گے اور ان کی ساری سیاہی ختم ہو جائے گی۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے شرح مسلم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 52۔ اور بخاری کی روایت ہے، جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سفارش کے ساتھ جہنم سے لوگ اس حالت میں نکلیں گے کہ وہ صغاریر ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ صغاریر کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الزغابیس۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6190۔
حافظ ابن حجر रहमहुल्लाह कहते हैं सगारीर के मुताल्लिक इब्न आराबी कहते हैं ये छोटी ककड़ी है और अबू उबैद का कौल भी यही है। इसका मकसूद बारीकी और सफ़ेदी का वصف बयान करना है। और ज़गाबीस के मुताल्लिक अस्माई कहते हैं ये ऐसी चीज़ है जो घास की जड़ में उगती और हैलून बूटी के मुशाबे होती है जो भून कर तेल और सिरका के साथ खाई जाती है। और एक कौल ये भी है कि ये दरख्त और इज़खर घास की जड़ में होती है और तकरीबन एक बारिश लंबी और उंगली जितनी बारीक होती है और इसके पत्ते नहीं होते और जायका नमकीन होता है। और हरबी की गरीबुल हदीस में है अज़्ज़ुग़बूस एक बूटी है जो उंगली जितनी लंबी होती है, इससे कमज़ोर शख्स को तशबीह दी गई है। तंबीह, इनकी सिफत की ये तशबीह उस वक़्त की है जब वो उग जाएंगे, लेकिन जब वो जहन्नुम से निकलेंगे तो वो कोयले की तरह स्याह होंगे, जैसा कि इसके बाद वाली हदीस में आ रहा है। रेफरेंस के लिए देखिए फतहुल बारी जिल्द नंबर 11 सफ़ा नंबर 429। नंबर 3, उनमें से हर एक शख्स लुअलुअ व मोती की तरह होगा और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस पर अपनी रज़ामंदी नाजिल करेगा और कभी भी नाराज़ नहीं होगा। जनाब अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहेगा फरिश्ते भी सिफारिश कर चुके और अंबिया ने भी सिफारिश कर ली और मोमिन भी सिफारिश कर चुके और अब अरहमर राहिमीन के अलावा कोई नहीं है। चुनांचे अल्लाह अरहमर राहिमीन आग से एक मुट्ठी भरेंगे और ऐसे लोगों को निकालेंगे जिन्होंने कभी भी कोई नेकी और खैर का काम न किया होगा और वो जल कर कोयला बन चुके होंगे। उन्हें जन्नत के सामने एक नहर में डाला जाएगा जिसे नहर हयात कहा जाता है, तो वो उस नहर से इस तरह निकलेंगे जैसे बीज सैलाबी पानी में उगता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो वो मोती की तरह निकलेंगे, उनकी गर्दनों में मोहर होगी, जन्नती उन्हें पहचानते होंगे कि ये लोग अल्लाह के आज़ाद करदा हैं जिन्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बगैर किसी अमल और नेकी का काम किए ही जन्नत में दाखिल किया है। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाएगा तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ, तुम जो कुछ देखते हो वो तुम्हारा है। तो वो अर्ज़ करेंगे, ए परवरदिगार तूने हमें वो कुछ दिया है जो जहान वालों में से किसी को भी नहीं दिया। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाएंगे मेरे पास तुम्हारे लिए इससे भी बेहतर चीज़ है। तो वो अर्ज़ करेंगे, ए हमारे परवरदिगार इससे अफसल क्या चीज़ है? तो अल्लाह अज़्ज़ वजल फरमाएगा मेरी रज़ा और खुशनुदी है, मैं तुम पर कभी भी नाराज़ नहीं होऊंगा। सही बुखारी हदीस नंबर 7002, सही मुस्लिम हदीस नंबर 183। ये अजीम हदीस है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम से निकलकर जन्नत में जाने वालों की हालत बयान की है। जहन्नम से निकलकर जन्नत में जाने वाले के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो इज्जत व तकरीम करेगा वो समात कीजिए। नहर हयात में डाला जाना और नए सिरे से पैदाइश। वो नहर से इस तरह निकलेंगे जैसे मोती होता है और उनकी गर्दनों में मोहरें होंगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हें वो कुछ अता करेगा जो उन्हें जन्नत में नजर आएगा और जो पाएंगे। उन नेमतों और इंतहाई खुशी और सुरूर हासिल होने की वजह से उनका गुमान होगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी वो इज्जत और तकरीम की है जो किसी और की नहीं की। उन पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ामंदी और खुशनुदी नाजिल होगी और अल्लाह उन पर फिर कभी नाराज नहीं होगा। जन्नत में दाखिल होने वालों की अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जानिब से इज्जत व तकरीम इससे भी वाज़े और यकीनी होती है कि जनाब अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे उस आखिरी शख्स का इल्म है जो सबसे आखिर में जहन्नम से निकाल कर सबसे आखिर में जन्नत में दाखिल किया जाएगा। वो शख्स जहन्नम से घिसट कर निकलेगा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे कहेंगे, जाओ जाकर जन्नत में दाखिल हो जाओ। तो वो शख्स जन्नत की जानिब जाएगा तो उसे ऐसे लगेगा जन्नत तो भरी हुई है। वो वापस आकर अर्ज करेगा, ए मेरे परवरदिगार जन्नत तो भरी हुई है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहेगा, जाओ जाकर जन्नत में दाखिल हो जाओ। तो वो शख्स जाएगा तो उसे ऐसा ख्याल होगा कि जन्नत तो भरी हुई है। वो फिर आकर अर्ज करेगा, ए अल्लाह मैंने उसे भरा हुआ पाया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाएगा, जाओ जाकर जन्नत में दाखिल हो जाओ, तुझे जन्नत में दुनिया और उसके 10 गुना जितनी जगह मिलेगी, या फरमाया तुझे दुनिया की 10 मिसल मिलेगा। तो वो शख्स अर्ज करेगा, ए अल्लाह क्या मुझसे मजाक कर रहे हो? या कहेगा मेरे साथ हंसी कर रहे हो, हालांकि तू मालिकुल मुल्क और बादशाह है। रावी बयान करते हैं कि मैंने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना हंसे कि आपकी दाढ़ें नजर आने लगी और आप फरमा रहे थे, ये शख्स जन्नत में सबसे कम दर्जा और मकाम वाला है। रेफरेंस के लिए देखिए सही बुखारी हदीस नंबर 6202, सही मुस्लिम हदीस नंबर 186। नंबर 4, उन पर जहन्नमियों या जब्बार के आज़ाद करदा के नाम का इतलाक होगा और फिर बाद में ये नाम ख़त्म कर दिया जाएगा।
انس ابن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کچھ لوگ آگ سے نکلیں گے کہ انہیں آگ کا عذاب جلا چکا ہوگا، چنانچہ وہ جنت میں داخل ہوں گے اور جنتی انہیں جہنمیوں کے نام سے پکاریں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6191 اور مسند احمد میں انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چنانچہ وہ جنت میں داخل ہوں گے اور جنتی انہیں کہیں گے یہ لوگ جہنمی ہیں، تو اللہ جبار فرمائے گا بلکہ یہ جبار عز و جل کے آزاد کردہ ہیں۔ مسند احمد حدیث نمبر 12060، اسے ابن مندہ نے الایمان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 847 اور ابن خزیمہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 710 میں، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے حکم تارک الصلاۃ صفحہ نمبر 33 میں صحیح قرار دیا ہے۔ اور ابن حبان میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں انہیں جہنمیوں کے نام سے پکارا جائے گا کیونکہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، تو وہ عرض کریں گے اے ہمارے پروردگار ہمارا یہ نام ختم کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اللہ سبحانہ و تعالی انہیں جنت کی نہر میں غسل کرنے کا حکم دیں گے، تو اس طرح اس کا یہ سیاہ رنگ ختم ہو جائے گا۔ ابن حبان جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 458 نے اسے صحیح کہا ہے، اور علامہ شعیب الارناؤت نے بھی اسے صحیح کہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا ہے کہ جنت میں ایک بار غسل کے لیے ڈبکی لگانے سے ہی مسلمان شخص ہر تنگی اور تکلیف کو بھول جائے گا جو اسے دنیا میں حاصل ہوئی تھی، تو پھر جس شخص کا مستقل ٹھکانہ اور گھر جنت ہو اس کی حالت کیا ہوگی؟ اور یہ بعید نہیں کہ یہ تکلیف اور تنگی اس کو بھی شامل ہو جو مسلمان کو آگ میں رہتے ہوئے حاصل ہوئی تھی۔ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت جہنم والوں سے اس شخص کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ ناز و نعمت والا تھا، تو اسے جہنم کی آگ میں ایک ڈبکی دی جائے گی، اور پھر اسے کہا جائے گا اے ابن آدم، کیا تو نے کبھی کوئی خیر دیکھی ہے؟ کیا تجھ پر کبھی کوئی نعمت اور آسودگی بھی آئی ہے؟ تو وہ کہے گا اے میرے پروردگار اللہ کی قسم نہیں۔ اور جنتیوں میں سے ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ تکلیفوں اور اذیت میں رہا، اور اسے جنت میں ایک ڈبکی دی جائے گی اور اسے کہا جائے گا اے ابن آدم، کیا تم نے کبھی کوئی تکلیف اور اذیت بھی دیکھی ہے؟ تو وہ عرض کرے گا اے میرے پروردگار اللہ کی قسم کبھی نہیں، مجھ پر کبھی کوئی تکلیف نہیں آئی اور نہ ہی میں نے کبھی کوئی تنگی دیکھی ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے صحیح مسلم حدیث نمبر 2807، جنت میں ڈبکی لگانے سے ہر تکلیف اور اذیت اور تنگی بھول جائے گی، حتیٰ کہ آگ کا عذاب بھی۔ اس کے علاوہ ہم نے جو بیان کیا ہے کہ نہر حیات میں ڈالے جانے کے بعد ان کی حالت بھی بدل جائے گی، اس کی دلیل صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جنت میں داخل ہوگا اسے نعمتیں حاصل ہوں گی اور وہ کبھی بھی تنگی اور تکلیف نہیں اٹھائے گا، نہ تو اس کا لباس بوسیدہ ہوگا اور نہ ہی اس کی جوانی ختم ہوگی۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے صحیح مسلم حدیث نمبر 2836، یہ نعمتیں جنت میں داخل ہونے والے سے یقینی طور پر تنگی اور تکلیف کی نفی کرتی ہیں، اور جنت میں داخل ہونے والے کے لیے عام ہے، چاہے وہ پہلے جہنم میں داخل ہوا ہو یا داخل نہ ہوا ہو۔ قاضی رحمہ اللہ کا کہنا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ جنت ثبات اور قرار کا گھر ہے اور اس میں کسی بھی تبدیلی کا امکان نہیں، چنانچہ نہ تو اس کی نعمت میں کوئی تکلیف اور تنگی پائی جاتی ہے اور نہ ہی اس میں کوئی فساد اور تبدیلی ہوگی۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے تحفۃ الاحوذی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 194۔ ان ساری چیزوں کی بنا پر اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل جنت کا جنت میں داخل ہونے کے بعد حال بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ۔ اور وہ کہیں گے سب تعریفات اس اللہ کی ہی ہیں جس نے ہم سے غم اور پریشانی اور تکلیف کو دور کیا، یقیناً ہمارا پروردگار بڑا بخشنے والا اور بڑا قدردان ہے، جس نے ہم پر اپنے فضل و کرم سے ہمیشہ رہنے کے مقام میں لا اتارا، جہاں نہ ہم کو کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہی ہم کو کوئی تھکاوٹ پہنچے گی۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے سورۃ الفاطر آیت نمبر 34 تا 35۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں کہتے ہیں، یعنی وہ گھر جس میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہوگا، اور وہ گھر جس میں رہنا مرغوب ہے، کیونکہ وہاں کثرت خیرات ہے اور اس کی خوشی اور سرور مسلسل ہے، اور وہاں کوئی تنگی اور تکلیف نہیں، اور یہ ہم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم کی بنا پر ہے، نہ کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا تو ہم اس تک نہ پہنچ پاتے
جہاں پہنچ گئے ہیں، جہاں نہ ہم کو کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہی ہمیں کوئی تھکاوٹ پہنچے گی، یعنی اس جنت میں نہ تو کوئی جسمانی تھکاوٹ ہوگی اور نہ ہی دل اور نہ ہی اعضاء کی تھکاوٹ اور نہ ہی بہت زیادہ نعمتوں سے لطف اندوز ہونے میں کوئی تھکاوٹ ہوگی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جنتیوں کے جسموں کو پوری صحت میں کر دیں گے اور ان کے لیے ایسے اسباب مہیا کریں گے جو ہمیشہ کے لیے راحت کا باعث ہوں گے، جو اس صفت کے ساتھ ہوں گے کہ انہیں نہ تو کوئی تکلیف اور تنگی ہوگی اور نہ ہی تھکاوٹ آئے گی اور نہ کوئی غم اور پریشانی۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے تفسیر السعدی صفحہ نمبر 689۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 96531۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔